مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت علی کے زمانے میں ہوتے، تو میں کہتا جی میں نے جنگ جمل صفین نہروان میں حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہونا تھا. یہ آج ان سے بھی پوچھیں، یہ بھی کہیں گے ہاں جی ہم حضرت علی کے ساتھ ہوتے. تو سر اس زمانے میں آپ ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے، تو آج ہمیں زبان بھی نہیں کھولنے دے رہے. کتنی لاجیکل بات ہے. جن لوگوں کے بارے میں آپ ہمیں زبان نہیں کھولنے دے رہے، ان لوگوں کے خلاف آپ نے حضرت علی کے ساتھ مل کے تلوار اٹھانی تھی آل امیہ کے خلاف کہ بھی آ جاؤ ہمیں سدھے ہو جاؤ. اس زمانے میں آپ تلوار اٹھانے کے لیے تیار تھے، آج زبان سے بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تو آپ کی 2 نمبری ہے. اس کا مطلب ہے آپ اہل بیت کے ساتھی نہیں ہیں. اس زمانے میں بھی تسی جڑا نا ادھر ادھر ہی ہو جانا سی. تو جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ اس زمانے میں بھی اہل بیت کے ساتھ تھے، آج بھی اہل بیت کے ساتھ ہیں. یار اگر میں اس زمانے میں تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا مولا علی کے ساتھ مل کے، تو آج میں اپنی زبان بند کر لوں. میں تو اس سے بڑا کرنے کے لیے تیار تھا کہ تلوار اٹھا لیتا. تو زبان کھولنا تو چھوٹی چیز ہے تلوار کے مقابلے میں. تو یہ لاجیکل گفتگو ہے. تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کریں. ویسے کامن سینس علماء میں نہیں ہوتا. کامن سینس از ناٹ سو کامن. لیکن تھوڑی سی اگر آپ اپنی عقل استعمال کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میری نظر میں اس روئے ارض پہ جتنی بھی حدیثیں قرآن کی شان میں ہے نا، ان میں اگر آپ گریڈنگ کریں تو پہلے نمبر پہ جو حدیث ہے نا وہ مسلم شریف کی ہے. جو 4 حدیثیں ہیں مسلم میں غدیر خون کی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک، جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھ کے لگائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے حج سے واپسی پر، حجۃ الوداع کے بھی بعد کا یہ خطبہ ہے، اس کو بھی سپرسیڈ کر رہا ہے. مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا. اونٹ کے پلان کا ممبر لگایا گیا آپ کے لیے. آپ علیہ السلام نے اس پہ کنکلوڈنگ گفتگو کی. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، یعنی میں نے بھی دنیا سے جانا ہے. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. اب ذرا یہ الفاظ سنیں، یہ دنیا کی کسی حدیث میں نہیں ہے. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. سر اتنے زیادہ جملے دنیا کی کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، جو مسلم شریف میں غدیر خم کی حدیث میں. اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور اس جملے کو آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا. میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں، میں اللہ سے ڈراتا ہوں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں، یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. لیکن امت بالکل الٹ چلی ہے، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. دیکھ لیں بالکل الٹ چلی ہو. اور ہم یہ دعوے سے بات کرتے ہیں کہ دنیا میں یہ پلیٹ فارم ہے جو غدیر خم پہ کھڑا ہے. قرآن کی بھی توحید جس طریقے سے یہاں سے بیان ہوئی ہے اور صدیوں کے وسوسے سیٹل ہوئے ہیں عقیدہ توحید کے اعتبار سے، کسی اور نے نہیں کیا. اور اگر کسی کو توحید کا نشہ تھا نا کہ اس نے کیا ہے، اہل بیت کے وہ دشمن تھے، پکے یزیدی پارٹی تھی، آدھی حدیث لی ہوئی تھی. اہل بیت کا دفاع بھی یہاں سے ہوا ہے، ناسبیوں کے اگینسٹ، آل امیہ کے اگینسٹ. مکمل غدیر خم پہ کھڑے ہیں. نبی علیہ السلام خالی قرآن تو نہیں دے کے گئے، اہل بیت کے ساتھ بھی کہا اس نے سلوک کرنا ہے. اور اس حسن سلوک، اس زمانے میں اس نے سلوک یہ تھا کہ ان کا ساتھ دیا جاتا. اور آج اس نے سلوک کیا ہے کہ اہل بیت کا دفاع کیا جائے، خاموشی اختیار نہ کی جائے.